بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بے ایمان دھوبی اور کالے سانپ کا۔ دھوبی نے کیے ایسے کام کہ لوگ ہوئے اس سے پریشان۔ اس کو ملنے والی تھی سزا، لیکن وہ بچ گیا کس عمل سے؟ تمام دوست یہ خوبصورت ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز تھا اور ساتھ ساتھ چور بھی تھا۔ اس کی بد اخلاقی اور غیبت کرنے کے انداز سے لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کپڑے چراتا تھا، لوگوں کے کپڑوں میں سے سامان نکال کر واپس نہیں دیتا تھا اور سامان کو بازار میں بیچ دیتا تھا اور کھا پی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کپڑے چرا لیتا تھا، اور کپڑوں میں کسی کا سامان رہ جاتا تو وہ سامان چرا لیتا اور لوگوں کے کپڑے ادھر ادھر کر دیتا تھا۔ لیکن بعد میں اس کی عادت بڑھتی گئی اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ چور بھی ہے، بد اخلاق اور بدتمیز بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان یہ لڑائی کرواتا تھا۔ اس کے علاقے والے اس سے بڑے تنگ تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے کہ اس غرض سے کہ ان کی رہنمائی کرنی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اس کو سدھارنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے بد دعا نہیں دیتے، وہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر رہ رہے تھے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا نیک بندہ یہاں پر رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اس خبیث اور شیطان سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کے نبی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے اور اس خبیث انسان کو بد دعا دیں گے تاکہ وہ نیست و نابود ہو جائے، تاکہ ہم سب کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے جب یہ دھوبی گھاٹ پہ جائے گا تب ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیونکہ اگر اس کے سامنے پہنچے اسے معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن جب دھوبی سب کے کپڑے لے کر دھوبی گھاٹ پر پہنچا، جب وہ بستی سے باہر تھا، لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے لوگوں نے درخواست کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ جو دعا کریں گے تو اللہ اس کو ٹالے گا نہیں۔ آپ اس دھوبی کے حق میں بد دعا کیجئے، ہم اس کو اس بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عذاب آ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو بد دعا دینی نہیں چاہیے، اور عذاب ہمارے کہنے سے نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی کسی پر عذاب لانے کی دعا نہیں کرتے۔ ہاں، میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے، لیکن لوگ مسلسل یہ بولتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے ایمان کو، اس دھوکے باز کو اسی جگہ پر جہاں پر وہ گیا ہے، یعنی دھوبی گھاٹ پر غرق کر دے۔ جو لوگ تکلیف میں تھے اس کے حق میں بد دعا کر رہے تھے، وہاں پر وہ بد دعا دے رہے تھے کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے اور اس بستی میں واپس نہ آئے۔ اور وہاں پر اس دھوبی نے کیا عمل کیا کہ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کپڑوں میں سے کچھ چرا لیا جائے، یا کپڑا چرا لیا جائے، یا کپڑے ادھر کے ادھر کر دیے جائے، کہ دھوبی عمل کرنے والا ہی تھا کہ ایک فقیر کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس دھوبی سے اس فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ جب اس فقیر نے اللہ کے نام سے مانگا تو اس دھوبی کے دل میں ذرا سی نیکی آئی کہ وہ بھوکا ہے، کہ بھوک کی وجہ سے روٹی اس کو کھانی ہے، کہ میرے پاس 2 ہی روٹیاں ہیں، اگر رکھوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا،
لیکن وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، کیوں نہ آج میں کچھ نیکی کر لوں۔ 2 روٹیاں جو اس کے پاس رکھی تھی اس فقیر کو دے دی۔ وہ فقیر بہت خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر نازل ہونے والی پریشانیوں کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ ہر بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا دی اور وہاں سے چلا گیا اور دھوبی نے کپڑے آرام سے دھوئے، کپڑوں کا گٹر بنا کے واپس بستی آ گیا۔ اسے دیکھ کر لوگ بہت حیران تھے اور ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ہم اسے بد دعا دے رہے تھے اور اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے کہ سدھر جائے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ واپس نہ آئے، اور یہ تو زندہ سلامت ہی واپس آ رہا ہے۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو اتنی ساری بد دعا دی اسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ لوگ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہی کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج تو نے کوئی خاص عمل کیا ہے۔ تو دھوبی بولا کچھ بھی نہیں، کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، وہ بھوکا تھا، میرے پاس میرے حصے کی 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھی جو میں نے اس کو دے دی۔ اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت، ہر پریشانی جو تجھ پر نازل ہونے والی ہے آج تجھ پہ سے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے۔ یہ دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی اور اللہ کا ارشاد ہوا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی سے کہیے کہ یہ اپنی گٹری کو کھول دے اور اس کو حکم دیجئے یہ اپنی گٹری کھول کر سب کے سامنے رکھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو گٹری کھولنے کے لیے کہا۔ جب اس نے کپڑوں سے بھری گٹری کو کھولا اس میں سے ایک بڑا ناگ فن فنائے ہوئے بیٹھا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ کا حکم دیا گیا تھا، لوگ اسے بد دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ ادب سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اسے ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، کہ ڈسنے کے لیے اسے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اس انسان نے 2 روٹیاں صدقہ کر دی۔ ایک فقیر آیا تھا، اس نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں اس فقیر کو دے دی جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، لیکن اس نے اس انسان کی بھوک مٹا دی تھی اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈستا۔ اسی وقت فرشتے زمین پر اتر آئے اور میرا منہ سی دیا اور میں اس کو ڈس نہ سکا اور جا کر میں اس کی کپڑوں کی گٹری میں بیٹھ گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، چوری کی، حرام کام کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے، تیرے ایک صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ سارے معاف کر دیے، لہٰذا اس صدقے کے عمل کو تو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچے رہنا، اور یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگ اور توبہ کر، آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ اور اس نے سچ میں توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔